الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و حدیث کو پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مال خرچ کرنے کی چیز ہے، رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اپنے بندوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ اپنا مال مسافروں پر، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، یسیروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان ضرورت مندوں پر خرچ کیے جانے والے مال کو قرض حسنہ کے ذریعے تعبیر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جو کچھ تم ہمارے حکم کے مطابق ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، وہ ایسا ہے در حقیقت خدا کو قرض دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کوئی شخص اس کو قرض دیتا ہے، اس قرض کو سب سے زیادہ، سب سے بہترین واپس کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مالدار کو، صاحب استطاعت آدمی کو بلائیں گے، بلا کر اس سے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ بھوکے ہیں، آپ ہی کا تو دیا ہوا ساری مخلوق کھاتی ہے۔ اے رب، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پیاسے ہوں؟ اگر آپ آسمان سے پانی نہ برسائیں تو ساری کی ساری مخلوقات اپنی ایڑیاں پکڑ پکڑ کر جان دیتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بیمار ہوں؟ اس لیے کہ آپ ہی کی وجہ سے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے، اے میرے بندے، دنیا کے اندر تیرے اپنے پڑوس میں، تیرے جاننے والوں میں ایک بھوکا شخص رہتا ہے، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا، اس کے کھانے کی ضرورتوں کو پورا کرتا، مجھ پروردگار کو وہاں موجود پاتا۔ تیرے اپنے متعلقین اور جاننے والوں میں ایک پیاسا موجود تھا، اگر تو اس کی پانی کی ضرورت پوری کرتا تو مجھ پروردگار کو وہاں موجود پاتا۔ اور تو نے اپنے جاننے والوں میں اور
بڑا بیمار ہوا تھا، نہ اس کی عیادت کی، نہ اس کے دوا دارو کا کوئی خیال کیا، نہ اس کا کسی قسم کا لحاظ رکھا۔ اگر تو اس بیمار کے پاس پہنچتا، اس کی تیمارداری کرتا، اپنی استطاعت کے مطابق اس کی دلجوئی کرتا، تو اللہ کو وہاں موجود پاتا۔ یعنی اگر تو ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا تو ایسا ہی تھا کہ تو نے وہ تمام کی تمام چیز اللہ رب العزت کو دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے بے انتہا اجر و ثواب کی بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی ایک آیت مبارکہ خطبے میں میں نے پڑھی ہے، اور اس آیت میں اللہ نے اس ثواب کو ذکر کیا ہے۔ کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی سی ہے، انبتت سبع سنابل، جس کو زمین پر ڈالا گیا، اور زمین پہ جب ایک دانہ ڈالا جاتا ہے تو پھر اس سے 7 دانے نکلتی ہیں، اور ہر باغ کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا دانہ ایک ڈالا جاتا ہے اور 700 دانے بدلے میں ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کاشتکار کی اس مثال کو بیان کرتے کہا، خدا کی راہ میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بالکل اسی طرح ہے۔ جیسے کاشتکار ایک دانہ ڈال کر 700 دانے لیتا ہے، ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ایک پیسہ خرچ کرتا ہے اور کم سے کم بدلہ 700 گنا اللہ تعالیٰ کے یہاں پاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، ایسا نہیں ہے کہ یہ اجر و ثواب کا معاملہ 700 گنا تک محدود ہو کر ختم ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں چاہتے ہیں اس کے لیے بے انتہا اضافہ فرماتے ہیں۔ انسان کا خلوص اور اس کی دلی کیفیت، اللہ کے احکام پر فدا ہونے کا جذبہ، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کی ضرورتوں کو اللہ اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کھول کر بڑی وضاحتوں کے ساتھ حضرات صحابہ کو بتائی تھی، اور حضرات صحابہ اللہ کے اس اجر و ثواب کو پانے کے لیے ہمیشہ بے چین و بے قرار رہتے تھے۔ جب کبھی اس قسم کا انہیں کوئی موقع میسر آتا تھا تو پھر اس موقع کو پورا کرنے میں بہت سبقت کرتے تھے۔ بس ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی واقعات کے ذریعے ہمیں بھی اپنے اندر کسی قسم کی ہلچل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مدینہ پہنچے، تو مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں سب سے زیادہ مسئلہ اور سب سے زیادہ تکلیف میٹھے پانی سے متعلق، اس لیے کہ اس وقت پورے مدینے کے اندر ایک ہی کنواں تھا جس کا نام روما تھا، اور وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور یہودی من مانی قیمت پر لوگوں کو کچھ گھڑے پانی دیا کرتا تھا۔ بہت تکلیف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور آ کر صحابہ کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا، لوگوں اس وقت مسلمانوں کو پانی کی سب سے زیادہ تکلیف ہے، جو کوئی مسلمان اس موقع پر مسلمانوں کی اس تکلیف کو دور کرنے کا انتظام کرے گا، میں محمد رسول اللہ اس کو براہ راست جنت کی خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس خدمت کو کروں۔
انہوں نے 20,000 درہم خرچ کر کے وہ کنواں اس یہودی سے حاصل کیا، اور اس اکیلے شخص نے اس پورے کنویں کو پورے مدینے کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور باقی تمام کے لیے وقف کر دیا۔ یہ جذبہ تھا، یہ احساس تھا قرآن پاک کی ان آیتوں کا سن کر اور اس کے اجر و ثواب کو پانے کی اس قسم کی حرص کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی جو مسجد نبوی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی وہ بڑی چھوٹی تھی، بڑی مختصر تھی، اور ابتدا میں مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر تھی، اور ان مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے وہ مسجد بہت کافی تھی۔ لیکن بعد میں دھیرے دھیرے اور تیزی کے ساتھ دین اسلام پھیلتا گیا اور لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر آنے لگے، تو پھر وہی مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے بڑی ناکافی ہوئی اور تنگی محسوس ہونے لگی۔ اتفاقی بات کہ اسی مسجد نبوی سے بالکل لگا ہوا زمین کا ایک ٹکڑا تھا، فروخت ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آقا مسجد نبوی میں آئے اور آ کر صحابہ میں اعلان فرمایا، جو کوئی شخص زمین کے اس ٹکڑے کو خرید کر میری مسجد میں ملائے گا اور میری مسجد کا اضافہ کرے گا، میں محمد رسول اللہ اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فوراً عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس خدمت کی سعادت آپ مجھے عطا فرمائیں، اور انہوں نے 25,000 درہم خرچ کر کے وہ زمین حاصل کی اور مسجد نبوی کے لیے انہوں نے وقف کیا۔ زندگی میں ایک دو نہیں 20 مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کی بات پر اپنے مال کو بے دریغ پیش کیا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو بتایا تھا، دیکھو اصل جو زندگی ہے وہ دنیا کی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور اصل چیز اللہ کے یہاں وہ اجر و ثواب ہے، اور اصل نعمتیں وہاں کی ہے جس کو پانے کی ایک مسلمان کو اس دنیا میں حرص اور تمنا کرنا چاہیے۔ اس کے بالمقابل دنیا کی زندگی بھی بڑی مختصر اور اس کے اسباب بھی بس آنی جانی ہے۔ دنیا کے اندر بس جتنا رہنا ہے اتنا ہی اس کی فکر کرنا ہے، اور انسان کی جس قدر ضرورتیں ہیں اسی قدر مال کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ آدمی دنیا کی زندگی میں ڈوب کر اور مال کی محبتوں میں لگ کر خدا کو، خبر کو اور اپنی آخرت کو فراموش کر دے۔ ایک ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کی حد میں رکھنا ہے۔ اصل جو فکر اور کوشش اور جستجو ہے وہ اپنی آخرت کے لیے، وہاں کی نعمتوں کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ یہ سبق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا۔ ہمارے اور صحابہ میں فرق یہی ہے، حضرات صحابہ کرام کی جو پوری فکریں تھی وہ آخرت کو پیش نظر رکھ کر ہوتی تھی، اور آخرت کو نعمت کو حاصل کرنے میں اور اس کو پانے میں وہ لوگ مقابلہ کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا یا کسی اور دفعے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چندے کی اپیل فرمائی، تمام کے تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں کو گئے، تو ان جانے والوں میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر جاتے ہوئے یہ سوچ رہے تھے، اب تک نیکی کے ہر معاملے میں ابو بکر مجھ سے آگے ہوتے تھے، اور آخرت کا سارا اجر و ثواب وہی حاصل کرتے تھے۔ ابو بکر نے جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے اسلام پر لٹا دیا، اب ابو بکر کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن عمر کہنے لگے کہ اللہ نے اب مجھے بہت دولت دی ہے، آج وہ دن ہے کہ میں اپنا خوب پیسہ اسلام کی خدمت پر، مسلمانوں کی ضرورتوں پر خرچ
نیکی کے معاملے میں پیچھے کر سکتا ہو اور خود آگے ہو سکتا ہو۔ یہ جذبہ تھا حضرات صحابہ، اور اسی کی ان میں ہوڑ لگی ہوئی ہوتی تھی کہ نیکی کے اس معاملے میں آخرت کو پانے میں، اللہ کے اجر و ثواب کو، رضا کو حاصل کرنے میں تو آگے ہوتا ہے کہ میں آگے ہوتا ہوں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں بھی مسابقت کا یہ جذبہ ہے، لیکن ہماری مسابقت آخرت کے معاملے میں نہیں ہوتی، ہماری اپنی تمام تر مسابقت دنیا کے معاملے میں ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو پڑوسی، ہمارا اپنا کوئی رشتہ دار اور ہمارا اپنا کوئی جاننے والا لونا خریدا ہے تو ہم اس فکر پہ رہتے ہیں میں بائک خرید کر اس کا منہ توڑ جواب دوں۔ اب دن رات اس بائک کو حاصل کرنے کی فکر میں یہ کھلا رہتا ہے، اور کسی نے بائک خرید رکھی ہے تو ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہم نے کار خرید، اور کسی نے کوئی پلاٹ کہاں خریدا ہے تو اب یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ڈبل روڈ کا پلاٹ خرید کر اس کو جواب دوں۔ ہماری جو مسابقت ہے، ہماری جو فکر ہے، وہ دنیا کے ساتھ سامان اور اس کی چیزوں سے متعلق ہے۔ ہماری مسابقت اور ہمارے جذبات و احساسات آخرت کی زندگی اور وہاں کی نعمتوں سے متعلق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب اور نبی اور صحابہ کا انداز سمجھ میں آیا تو اب دوسری بات یہ سمجھیے، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو ہر صاحب حیثیت مسلمان پر فرض فرما رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے یہ جو اللہ نے فریضہ تم پر عائد کیا ہے، اس فریضے کو پورے ڈھنگ کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ادا کرنا۔ اور عجیب حالت ہے مسلمانوں کی، جب کبھی مسلمانوں کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق، خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق بات کی جاتی ہے تو مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بدلتا ہے، اور یوں محسوس کرتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم ہوگا۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت سے کہا کہ جو کچھ تم خدا کے حکم پر زکوٰۃ دیتے ہو یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں کمی واقع نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور یہ اضافہ آخرت کے اعتبار سے بھی ہوگا اور یہ اضافہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہوگا۔ آخرت میں جو دینا ہوگا وہ تو خدا دے گے، لیکن دنیا ہی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اس کو آپ کے پاس واپس لوٹاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حکم پر خرچ کرتے ہوئے، خدا کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کا حکم ہے تو اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر چیز اس کی پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مقام پر اللہ نے کہا کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، لوگوں جب تک اچھی اور بہترین چیز خدا کی راہ میں پیش نہیں کرو گے، اس وقت تک تم نیکی کا کمال حاصل نہیں کر سکتے۔ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے، کسی کو کپڑے دیتے ہوئے گھٹیا اور خراب قسم کے کپڑے ہرگز نہیں دینے چاہیے۔ وہ چیز دینی چاہیے جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، لیکن ہمارا اپنا مزاج ہر جگہ بالکل الگ ہے۔ ہم اپنے آپ کو کوئی توپ سمجھتے ہیں، معاشرے سمجھتے ہیں، اور سامنے جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، اور اپنے لیے زندگی کا ایک الگ معیار سیٹ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے زندگی کا ایک الگ معیار سیٹ کرتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے، جو دے رہے ہیں خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیجیے اور اچھی چیز دیجیے،
تاکہ وہ چیز حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی کو کپڑا پہناتا ہے اس کپڑے کا دھاگا بھی جب تک اس کے جسم پر موجود ہوتا ہے اللہ اس بندے کی جہنم سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اتنی غیر معمولی فضیلت، تو ان فضیلتوں کو پانے کے لیے آپ حضرات کو ایک قدم آگے بڑھ کر بہتر کا بہتر معاملہ کرنا ہے۔ یہ کوئی لازم نہیں کہ آپ 100 ساڑیاں لا کر 100 جوڑے لا کر 100 لوگوں کو دیں، اتنا مت کریں، 25 جوڑے لائیں، انہی پیسوں میں اچھے کپڑے لائیں تاکہ جو بندہ بھی ان کپڑوں کو لے خوش ہو جائے اور پھر وہ اس کو پہنے۔ یہ کیسا کپڑا ہے کہ ایک مرتبہ پہن رہے ہیں، دوسری مرتبہ دھو رہے ہیں تو دھاگا ہاتھ میں آ رہا ہے، دینے والا بھی گالیاں دے رہا ہے اور آپ کو کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں کی پاتی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جب خدا کے یہاں نیکی دینا ہے تو اپنی بہترین اور اچھی چیز اللہ کے راستے میں پیش کرو۔ ان معیارات کو مد نظر رکھیں اور شریعت نے صاحب نصاب انسان کے لیے نصاب متعین فرمایا۔ قرآن تول کے حساب سے 7.5 تولہ سونا، یہ 12 گرام کے حساب سے، جب تول تھا تو اس حساب سے۔ موجودہ دور کے اندر جو تولہ ہے 10 گرام کا ہے، تو موجودہ دور کے اندر صاحب نصاب ہونے کے لیے جو حد مقرر کی گئی ہے وہ 8 تولہ 7 گرام کچھ چندر ہے۔ یہ سونے کا نصاب ہے۔ چاندی کا نصاب 61 تولہ کچھ چندر ہے، یہ چاندی کا نصاب۔ کسی انسان کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو، یا سونا ہے تھوڑا ہے، چاندی ہے تھوڑی ہے، تو ان دونوں کو ملایا جائے اور اس کی قیمت کا اندازہ دیا جائے۔ اگر اس کی قیمت چاندی کے مقدار کو پورا کر رہی ہے تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے، اور پھر آپ کا واجب ہے کہ اللہ کے اس فریضے کے مطابق اپنے مال کا 2.5% یا 40واں حصہ جو مستحق اور غریب جس کی نشاندہی قرآن مجید میں اللہ نے کی ہے، اس غریب تک بڑے احترام کے ساتھ اس کو پہنچائے۔ یہ چند مختصر سی باتیں تھیں جو اس موقع پر عرض کی گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔